بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل دنیا بھی اپنے داؤ چلاتے ہیں اور ہم بھی پلاننگ کرتے ہیں، داؤ چلاتے ہیں، اور ہم بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنے مقتل گاہ کی طرف باندھ کر نہیں لایا جاتا بلکہ چل کر خود آتا ہے۔ یعنی انسان کا جو مجرم ہوتا ہے، دنیا والے، پولیس جاتی ہے پکڑ کر لاتی ہے، فوجیں جاتی ہیں پکڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی شان اور قدرت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پر اس کو پچھاڑنا ہوتا ہے یا اس کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ اپنی منزل کی طرف خود چل کر پہنچتا ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ تھوڑا عرصہ پہلے سوویت یونین افغانستان میں آ رہا تھا اور بڑے کر و فر کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی، ایک سوویت یونین تھی جس نے کئی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کیا ہوا تھا، اور ایک امریکہ۔ تھوڑا عرصہ پہلے 40 سال پہلے سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے بڑے کر و فر کے ساتھ، اور پہلے آ کر بڑے مظالم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں جہاد کے عمل کو شروع کراتے ہیں اور مجاہدین اٹھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سوویت یونین کو اتنا پٹواتا ہے کہ جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے کو برقرار بھی نہیں رکھ سکتا اور کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور کوئی 15-16 ریاستیں اس سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ اب پھر امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھا تھا افغانستان سے، اب اس کو وہاں جا کے مارنا بڑا مشکل تھا۔ اب وہاں سے امریکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں ڈالا کہ افغانستان پہنچو، وہ وہاں سے آتا ہے، اور 20 سال ان کی نیٹو سپلائی کے بڑے بڑے کنٹینر چلتے رہے، سمندری جہازوں سے، دیگر جہازوں سے سامان آتا رہا، بے حساب ساز و سامان 20 سال میں وہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ اور پاکستان کے علاقوں میں بھی اب بک رہا ہے بہت سارا سامان، لاہور میں، اور افغانستان میں تو انبار لگ گئے۔ اور امریکہ کو اتنا پٹوایا کہ اب امریکہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اور عن قریب نظر یہ آتا ہے کہ عن قریب کہ امریکہ کی اکانومی اور مالی حیثیت اتنی کمزور ہونے والی ہے کہ امریکہ سے بھی کئی ریاستیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اگر کسی کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کو ختم کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس پلاننگ کے تحت انسان کے لیے بچاؤ ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ چاہے تو امراض میں مبتلا کر دے، اس کے پاس ہزاروں لاکھوں امراض ہیں، وہ چاہے تو روح کو نکال لے، اور بڑے بڑے بادشاہ اور جرنیل ان کا حشر نشر کر کے رکھ دے۔ ابھی مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی ایک میجر جنرل کی، کہ میجر جنرل تھا اور پاکستان کے اندر تو سارا آدھا ملک تو انہی جنرلوں اور میجر جنرلوں اور کرنلوں نے قبضہ کیا ہوا۔ انہوں نے فتح کچھ بھی نہیں کیا، ہاں پاکستان کو انہوں نے فتح کیا ہے، ان جنرلوں نے، کرنلوں نے، میجر جنرلوں نے پاکستان بڑا فتح کیا ہے۔ جب یہ فارغ ہوتے ہیں کیا کچھ بھی نہیں، ایکڑوں کی ایکڑیں زمینیں ان کو عطا کی جاتی ہیں، اور غریب بیچارہ 5 مرلے کو ترستا ہے، غریب 5 مرلے کو ترستا ہے۔ اور یہاں ساری بادشاہت ان کی ہوتی ہے، انشاءاللہ ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ یہی حشر ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے،
ان کا بھی ہونے والا ہے، یہ سب بھاگیں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری زمینیں واپس لے کر غریبوں میں انشاءاللہ تقسیم کریں گے اللہ نے چاہا۔ تو ایک میجر جنرل کی تصویر بھیجی کہ جو بوڑھا ہو گیا تو بیٹوں نے اس کو چھوڑ دیا، ایک نوکر رکھ دیا کہ اس کی فکر کرتے رہا کرو۔ پھر 3 بیٹے تھے، تینوں باہر کے ملکوں میں چل پڑے، اور اس کو کہا نوکر کے کہ ابو کی فکر کرتے رہنا اس کی۔ وہ بوڑھا تھا میجر جنرل، اس کے کہیں جو نوکر تھا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ قومے میں چلا گیا، اور گھر میں وہ تالا لگا کر گیا تھا، تالا ہی لگا رہ گیا۔ جب بچے واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ باپ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ میجر جنرل جو اپنے کو یہ سمجھتا تھا کہ بس ساری دنیا ہماری ہے، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر تکبر اور عجب، یہ جو برطانوی نظام فوج کا جو نظام ہے، ان کے اندر تکبر اور عجب بھرا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں کوئی 50 کے قریب اسلامی ملک ہیں، کسی اسلامی ملک کی فوج نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا، اللہ نے ان سے کام ہی نہیں لیا۔ وہ دیکھو طالبان بیچارے جن کے پاس نہ ٹریننگ نہ کوئی وسائل، 50 ملکوں کو شکست دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو عزت دے رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، انہوں نے تو داڑیاں مڑی ہوئی ہیں سب نے، تو ان کو عزت کہاں سے ملے؟ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ روح قبض کر لے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، میجر ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، دوسرے دن وہ قبر میں پڑا ہوگا، اور 1 ہفتے کے بعد اس کا برا حال ہوگا۔ اسی میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور 200 صفات حمیدہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔